مجھے کوسٹ بنا دیا آپ نے، باقی چیزیں ایسی ہیں. تو یہ میں یہاں پہ تھا کہ جب وہ رات کو کم سوتے ہیں، تو یہ جو متقین لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی کیا، کہ بے شک متقی لوگ جو ہے وہ افراد باغات اور چشموں کے درمیان ہوں گے. جو کچھ ان کا پروردگار عطا کر رہا ہوگا اس کو وصول کر رہے ہوں گے. یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ رات کو نیک و کردار تھے. دوسرا کیا تھے؟ رات کو کم سوتے تھے اور سحر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس کے مطابق اپنے کردار کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ان کی یہاں پہ جو آخری چیز ہے کہ ان کے اموال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے افراد کا ایک حق تھا. تو یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 15 سے 19 تک ہیں. زکوٰۃ کی فضیلت اور اہمیت کے سلسلے میں ہمارے سامنے یہ آیات مبارکہ ہیں. میں رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے. معاف کیجیے گا، یہ چارجنگ جو تھی وہ پراپرلی لگی ہوئی نہیں تھی، اس کی وجہ سے جو یہ تھا سسٹم جو ہے وہ تھوڑا سا اس نے مسائل پیدا کیے. انشاءاللہ جو اس کو ہم نے ایڈجسٹ کر لیا ہے. اور میں جو ہے وہ اسٹیٹس جو ہے کوسٹ کا اس کو ذرا میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. انشاءاللہ سہیل بھائی میں آپ کو دوبارہ ہوسٹ بنا رہا ہوں، آپ مجھے کوسٹ بنا دیجیے گا. ٹھیک ہے، میں نے بنا دیا آپ کو. نہیں معاف کیجیے، شہزاد صاحب کو بنا دیا ہے کہ آپ کو بنایا؟ آپ نے شہزاد سمانی بھائی کو بنا دیا. شہزاد بھائی آپ مجھے، شہزاد سمانی بھائی جو نظر آتے ہیں تو پھر جی چلتے ہیں ان کو بنا دیا جائے. میں ان کو فون کر لیتا ہوں، ایک سیکنڈ. میں کر رہا ہوں آپ کو. میں اچھا ان کو کر لیں، ان کے کہ آپ کو ہوسٹ بنا دیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو بن گئے شہزاد سمانی بھائی نے. چلے ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. ڈاکٹر صاحب F5 دبا دیں. F5 چلو میں اس کو کنٹرول پورٹس پہ جا رہا ہوں. F5 دبا دوں. جی جی. میں اس کو اپنے حساب سے کر لیتا ہوں. اچھا ٹھیک. یہ آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ کی. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. مجھے یہ آیت بہت پسند ہے اور اس میں ایک بہترین مثال ہے انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال جو ہے وہ ایک دانے کی سی ہے. تو یہ ایک دانہ ہے، یہاں پہ ایک دانہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اس دانے سے آگے کیا نکلتے؟ اس کی 7 بال نکلی. یہ بالیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے 7 بال نکلی اور ہر بال پہ 100 دانے ہیں. یہ ہر بال پہ 100 دانے، جس کا مطلب کہ ایک دانہ بویا گیا تو اس کا 700 گنا ہم جو اس میں سے لے رہے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اس سے بھی اضافہ فرما دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت خوب جاننے والا ہے. یار الحمد للہ اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ایک دیں اور اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو 7 سے گنا جو ہے وہ ہوتا ہے. یہ ایک سوچ ہے جو ہمیں ان بلڈ کرنی ہے اپنے ذہن کے اندر، ذہن کی گہرائیوں کے اندر، کہ اللہ کی راہ میں مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے اور اس میں برکت آتی ہے. یہ ایک جو ہے بالکل. پھر یہ دوسری جو آیت مبارکہ سورہ حدید کی 2 آیات میں آپ سے رکھوں گے. ایک آیت نمبر 7 میں پہلے رکھی تھی، بڑی اہم سورہ مبارکہ ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. یہ پہلی آیت ہے جس میں سورہ حدید میں مال اس بارے میں آتی ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے. ویضاعفہ لہ، بڑھا دے اس کو اس کے لیے،
وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اس کے لیے بہترین اجر بھی ہے. یعنی یہ صرف یہ نہیں مال اس کے اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ اور یہ جو مال دینا ہے نا، یہ آپ جو صدقہ کرتے ہیں یہ اللہ کو قرض ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے قرض دے رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مجھے قرض ہے اور میں کہوں گا اس کا اور اضافہ کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے. دوسری آیت مبارکہ ہے ان المصدقین والمصدقات وقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں، ان المصدقین والمصدقات، اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنا دیا ہے، یعنی کہ جو انہوں نے دیا ہے تو وہ اللہ اب کہتا ہے کہ یہ قرض حسنا ہے. کیا ہوگا؟ اللہ یقیناً کئی گنا بڑھا دے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. تو یہ 3 آیات میں نے آپ سے کی سورہ بقرہ کی، ایک کا 700 گنا، پھر سورہ جو وہ حدید کی، یہ پھر سورہ حدید کی یضاعفہ لہ والی، اور پھر یضاعفہ لہم والی، کہ اللہ تعالیٰ ان کو کئی گنا زیادہ بڑھا کے دے گا. فضیلت میں آپ دیکھتے ہیں بڑی اہم حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنا حلال مال زکوٰۃ میں دیتا ہے تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے. یہاں پہ جو ورڈ استعمال ہوا ہے حلال مال، اللہ تعالیٰ حرام مال کو قبول نہیں کرتا. اور ہمارے ایک دوست ہیں جلیل حسن صاحب، ان کو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے، مکمل صحت عطا فرمائے، آج کل انڈر ٹریٹمنٹ ہے. اور وہ یہ پروگرام جب کرتے تھے تو کہتے کہ خوشخبریاں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس حرام مال ہے ان کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا. پھر حلال مال اللہ قبول کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ میں پکڑتا ہے، اگرچہ وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ رحمان کے ہاتھ میں بڑھنے لگتا ہے یہاں تک کہ پہاڑ سے بڑا ہو جاتا ہے، جیسے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے یا گائے کے بچڑے کی پرورش کرتا ہے. یہاں ایک بڑی اہم بات ہے، میں صبح ایک پروگرام میں سن رہا تھا کھجور کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ جو ایک کھجور کھا گیا ہے نا، تو اس کو کہا کہ جس پر ایک کھجور ہی تھی، اس کو کہا کہ وہ ایک کھجور دے تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہاڑ کے برابر کر دے گا، بڑے گا وہ جو ہے پہاڑ کے برابر آ جائے گی. تو آپ کے پاس تو کئی کھجوریں ہیں، تو آپ اپنی کھجوروں کے حساب سے دیں. اور صدقہ وہ ہوتا ہے کہ انسان باقی محسوس کرے میں نے کچھ دیا ہے، یعنی کچھ نکلا ہو. یہ نہیں کہ لاکھوں اس میں سے 10 دے دیا، 15 دے دیا، تو وہ جو ہے نا وہ اس میں وہ اثرات نہیں ہے. واقعی فیل کریں کہ الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا، میں نے کچھ دیا ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ اللہ کے فرمانے کہ وہ اپنے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ لیتے ہیں اور ہاتھ میں بڑھنے لگتا ہے، یہاں کے پہاڑ سے بڑا ہو جاتا ہے. کیسے پرورش کرتے ہیں؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں گھوڑے کے بچے، گائے کے بچے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو جب پرورش دیتے ہیں تو پورے پورے جو ہے وہ جانور بن جاتے ہیں. حکایت شیخ سعدی کی ہے، یعنی کہ میں پوری زندگی 2 بندوں کی تلاش کرنے پر تلاش نہ کر پایا. ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا اور وہ غریب ہو گیا، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا اور اللہ سے پکڑ سے بچ گئے. بڑی اہم حدیث ہے. تو زکوٰۃ نہ دینے پر وہی جو ہے وہ بھی قرآن پاک کی سورہ توبہ میں ہم دیکھ لیتے ہیں، یوم یغما علیہ فی نار جہنم فتقوا بہا اباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا العذاب ما کنتم تکنزون. ایک دن آئے گا کسی سونے اور چاندی پر آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان کے لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب سمیٹی دولت کا مزہ چکھو. اگلی جو آیت مبارکہ ہے وہ جو ہے وہ بھی سورہ توبہ کی ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ وبشرهم بعذاب علیم. اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے جو سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. اصل میں حدیث ہے، یہ میں نے ایک جو ہے وہ کوبرا بنایا، اس کی جو ہے وہ زبان باہر نکلی. یہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس کو مال سے نوازا پھر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے روز وہ اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، جس کی آنکھوں پہ اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے. یہ سانپ اس کے گلے کا توق ہوگا، اس کے جبڑے کو پکڑ کر کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ. یعنی کہ یہ کیفیت ہوگی اس کی. میں یہاں پہ ایک مفتی شفیع صاحب کی تفسیر سے ایک انہوں نے بات لکھی، مجھے بہت پسند ہے وہ. تو آپ نے کہا کہ جو یہ مال ہے یہ سانپ اور بچھو ہیں ایکچولی. تو کہتے ہیں جیسے دیا سلائی آپ جیب میں لے کے پھرتے ہیں اور وہ آگ ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے. اس کی شرط کیا ہے؟ رگڑ. جب اسے رگڑتے ہیں تو آگ بن جاتی ہے. میں ایسے جو حرام مال ہے نا، یہ سانپ اور بچھو ہیں اور آگ ہے. یہ
اس شرط یہ موت ہے. جب انسان مرتا ہے نا تو یہ مال اپنی شکل چینج کر لیتے ہیں. یہ سانپ اور بچھو بن جاتے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حلال مال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر صرف حلال مال حاصل کرنے کی نہیں. دیکھیں قیامت کے روز کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے جو 5 سوال بتائے نا اس میں 2 سوال مال کے بارے میں. ایک سوال ہوگا مال تو نے کہاں سے کمایا, 2 سوال ہوگا مال تو نے کہاں پہ خرچ کیا. اس میں حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک ان 5 سوالوں کے جواب سے 2 سوال جو ہیں وہ مال کے کمایا کہاں سے. صرف یہ نہیں کہ میں نے حلال کما لیا اب جیسے مرضی کرتی ہوں, نو ایسے نہیں ہے. اس کی اللہ تعالیٰ نے ترتیب بتائی ہے, اس کے مطابق خرچ کرنا پڑے گا. اور تو نے خرچ کہاں پہ کیا ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے. صرف یہ نہیں کہ میں حلال کما لوں اور میں فارغ نہیں, میں نے خرچ کیسے کرنا ہے وہ بھی اس کے مطابق. ایک دوسری حدیث پاک ہے بڑی اہم ہے کہ جو قوم زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیتی ہے اللہ اسے بھوک اور قحط میں مبتلا فرما دیتا ہے. جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان پر بارش روک دیتا ہے, اور اگر جانور نہ ہوتے تو بارش بالکل بند ہو جاتی. جس مال کی زکوٰۃ باقی رہ جاتی ہے اس مال کو خراب کر دیتی ہے, وہ مال ضائع ہو جاتا ہے, نقصان ہو جاتا ہے, چوری پڑ جاتی ہے, ڈاکہ پڑ جاتا ہے. تو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو آپ یہ سوچیں کہ کہیں سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی, اور جب زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں نا تو وہ مال اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اس مال کی وہ پاک ہو جاتا ہے, اس کی حفاظت ہو جاتی ہے, وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے, اس میں برکت آ جاتی ہے بشرط کہ اس کی زکوٰۃ آتی ہے. اب یہ زکوٰۃ کا فرض ہوتی ہے, نصاب کیا ہے, تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا یا صرف چاندی نہ ہو بلکہ اموال زکوٰۃ میں سے کوئی 2 چیزیں ہوں, یعنی کچھ سونا ہے, کچھ چاندی کی چیزیں ہیں, یا کچھ نقدی ہے, کچھ مال ہے, تو اس صورت میں زکوٰۃ کے لازم ہونے یا نہ ہونے کے معیار چاندی کا نصاب ہوگا. یہ 612 گرام 612.35 گرام چاندی, اگر اتنا اس کے پاس مال ہے تو وہ اس پہ زکوٰۃ لازم ہوگی. اس میں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری نصاب کی دوسری قسم ہے کہ جس کے ذریعے سے مستحق زکوٰۃ ہونے یا نہ ہونے کو پہچانا جانا ہے. تو یہ بھی وہی ہے, یہ بھی جو چاندی کا نصاب ہے وہ سونے کا نصاب نہیں ہے, تو اس کا معیار چاندی کا نصاب ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں اس میں سونا اگر ہو تو اس کے 7.5 تولے سونا, اگر خالص سونا ہے اونلی, اس کے بعد صرف زیورات ہیں, اگر 7.5 تولے سونا ہے تو پھر وہ صاحب نصاب, اگر اس پہ 1 سال گزر گیا تو صاحب نصاب ہے, تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. اگر صرف چاندی ہے تو اس کے پاس 52 تولے چاندی ہے یا 612 گرام چاندی ہے تو وہ صاحب نصاب ہوگا. اگر سال گزر گیا تو اس میں جو ہے اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور اگر اس کے پاس مکس ہے, یعنی سونا بھی ہے, چاندی بھی ہے, نقدی بھی ہے, زیورات بھی ہے, مکس ہے, تو اس صورت میں جو نصاب ہے وہ چاندی کا نصاب ہوگا. یعنی کہ اس کے پاس اگر 600 یہ سارا کچھ ملا کے اس کی قیمت جو ہے یہ بن جاتی ہے آج کی کل پرسوں کے ریٹ میں 1,08,386, یعنی آپ کہہ لیں تقریباً 1,10,000 اگر بن جاتی ہے تو اس پہ, اور 1 سال گزر چکا ہے, یہ امپورٹنٹ ہے کہ 1 سال گزر چکا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے, وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. تو اس میں جو زکوٰۃ میں ہم نے دیکھا سونا اگر صرف ہو تو 7.5 تولے سونا, چاندی اگر صرف ہو تو 52 تولے چاندی, اور اگر یہ دونوں مکس ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے نقدی بھی ہو اور زیور بھی ہوں, پلاٹس بھی ہوں, اور اس کے بعد جو ہے وہ سیونگز بھی ہوں, اور قرض پہ دی رقوم بھی ہوں, اور شیئر میں, یہ ساری چیزیں جن پہ زکوٰۃ آتی ہے, تو یہ ساری چیزیں آپ کے سیونگ میں ہیں, آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے, ان کی ویلیوز ڈٹرمن کریں گے, اور ڈٹرمن کر کے پھر آپ اس کی زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے دیں گے. تو یہ جو ہے وہ پوری کی پوری ساری چیزیں سیونگ ہو یا پلاٹس, انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں کہ لینے کا نصاب کیا ہے. جیسے میں نے کہا لینے کا نصاب جو ہے وہ چاندی کا نصاب ہے. اگر کسی کے پاس 1,08,000 سے کم رقم ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے, لیکن اس سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ دینی ہے اور سال گزر چکا ہے, ورنہ وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا. اس کے لیے ہمیں جو ہے نا جن لوگ فرسٹ ٹائم زکوٰۃ دیں ان کی اپنی ڈیٹ فکس کر لینی چاہیے, اور موسٹلی لوگ جو ہے وہ یکم رمضان فکس کر لیتے ہیں اپنی, اور رمضان سے رمضان تک جتنی جو ایڈ سبٹریکٹ ہوتا رہتا ہے, تو اگر جو ہے وہ رقم یہ مینٹین ہو یا اس سے زیادہ رہے تو پھر وہ نصاب میں آئے گی. اگر اس سے کم ہو جائے گی دوبارہ پھر اس کا نصاب شروع ہوگا, وہ اس میں نہیں آئے گا. تو ایک دفعہ نصاب اگر صاحب نصاب بن جائے, یعنی 1 لاکھ سے زیادہ اس کے پاس رقم ہو, تو پھر جب وہ اس میں اینڈ پہ وہ اپنا حساب کر کے اس کو ادا کرے گا, ہر روز نہیں کرے گا. جو اینڈ آف دا ایئر 1 سال کے بعد وہ اپنی پوری جو اس کی کیپیسٹی ہے, جو کیپیبلٹی ہے, جو فائنینس ہے اس کو کیلکولیٹ کرے گا اور زکوٰۃ ادا کرے گا. کس پر فرض ہے؟ مسلمان ہونا اس کے لیے ضروری ہے, بالغ ہونا ضروری ہے, اور عاقل ہونا ضروری ہے. تو یہ 3 کیریسٹکس ہوں گی تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. کس مال پہ ہے؟
یہ مال بقدر نصاب، نصاب کیا تھا؟ 1 لاکھ سے زیادہ، 1,08,000 یعنی 1,10,000 سے زیادہ قبضے میں ہونا، اگر نصاب سے کم ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ نصاب کا قرض سے بچا ہونا، یعنی کہ پیسے تو ہیں لیکن قرضہ بھی ادا کرنا ہے، تو قرضہ اس میں سبٹریکٹ کریں گے تو پھر اس کی ویلیو نکالیں گے۔ اور نصاب کا حاجت اصلی سے بچے ہوئے ہونا، یعنی جو نیڈز ہیں انسان کی، جو ضروریات ہیں وہ پہلے نکالی جائیں گی، پھر نصاب کا جو حساب بنے گا۔ یہ نہیں کہ انسان کی ضروریات ہے تو پھر اگر اس پاس 1 لاکھ ہے تو زکوٰۃ دے گا۔ مال بڑھنے والا ہو، ڈیڈ مال نہ ہو، یعنی کہ جیسے سونا ہے، ڈالرز ہیں، یہ چیزیں جو بڑھنے والی ہیں، تو یہ مال ہے، یہ تجارت کا مال ہے، وہ بڑھنے والا ہے، تو وہ جو ہے اگر ہو تو انسان جو ہے وہ اس پہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور نصاب پہ 1 سال گزر جائے، میں نے کہا تھا کہ پورا سال جب کمپلیٹ ہوگا فرسٹ ٹائم، لیکن بعد میں اگر اس کے پاس اس سے زیادہ رقم رہتی ہے تو پھر وہ صاحب نصاب ہے۔ اور زکوٰۃ کی اپنی تاریخ طے کر لیں، جو بھی آپ چاہیں، مثلا یہ اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک، جیسے اگر آپ یہ چیز کا احساس کرتے ہیں کہ اب مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے تو وہ آپ ڈیٹ اپنی نوٹ کر لیں اور اسی پہ حساب دیں، یا آپ اس کو نارملائز کر لیں، ایک فارمولہ لگا کے اس کو رمضان میں لے جائیں اور پھر رمضان کے حساب سے ادا کر دیں۔ اچھا یہ چیز ہے کہ اگر انسان مر بھی جائے تو زکوٰۃ واجب ہو چکی ہو تو اس نے ادا نہیں کی تو زکوٰۃ دے گا، وہ اسے وصول کی جائے گی۔ کیوں؟ کہ یہ جو خاص وصیت کی یہ نہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انسان کے ذمہ قرض ہے تو اس کو he has to pay it۔ جن چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کی زندگی بسر کرنے میں آدمی کو ضرورت ہے، اس کو ہم نیڈس کہتے ہیں، حاجت اصلیہ، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے رہنے کا مکان، زکوٰۃ نہیں ہے۔ کپڑے جو ہیں، جاڑا یہ گرمیوں کے کپڑے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ خانہ داری کا سامان، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور سواری کے جانور، پیشہ ورانہ اوزار، گاڑی وغیرہ، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اہل علم کی کتابیں چاہے جتنی بھی کوانٹٹی ہوئے ہو اور وہ اس کو کتابوں کو استعمال کر رہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ کھانے کے لیے غلہ جو اس نے اسٹور کیا ہوا ہے سال کے لیے اپنے کھانے کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور جو حاجت اصلیہ جو نیڈز ہیں انسان کی، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جو اس کی اصلیت ہے، اس کی جو ضروریات ہیں اس کے لیے۔ اچھا دوسری زکوٰۃ میں جو ایک آتی ہے تو نقدی کی بات ہے نا، اس میں جانور بھی آتے ہیں، تو جانوروں میں ہمارے سامنے جو ہے یہ گائے ہیں، اونٹ ہیں، اور اس کے بعد بکری ہیں۔ جیسے 40 بکریوں پہ 1 بکری زکوٰۃ ہے، 30 گاؤں پہ 1 گائے زکوٰۃ ہے، اور 5 اونٹوں پہ 1 اونٹ زکوٰۃ ہے۔ ایسے عشر ہے، اور یہ جو ہے وہ جب بھی کوئی فصل ہوگی اس پہ امیڈیٹلی دیا جائے گا، یہ سال میں نہیں ہوگی کہ 1 سال گزر جائے، پھر یہ عشر جو ہے نا جب بھی وہ اپنا فصل کاٹے گا تو اس میں سے ادا کرے گا۔ پھر زکوٰۃ کے احکامات ہم دیکھتے ہیں، اور یہ میں نے لیے ہیں فکری نشست جو دارالفتہ صدر میں کراچی میں جو ہے وہ جامع رشید کے تحت ہوئی تھی، تو اس میں جو ہے وہ یہ اپنا عبدالغفور صاحب یہ اپنی بند کر دیں، اپنی ویڈیو جو ہے اپنی ویڈیو بند کر دیں، آپ سہیل بھائی آپ ان کی ویڈیو بند کر دیں۔ اہم بات یہ کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کی نیت کرنا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر آپ پورا مال بھی دے دیں، اگر آپ نیت نہیں کی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ زکوٰۃ لینے والے کو مالک بنانا، یہ فقہا نے بہت اس پہ نا وہ ڈیٹیل میں سینسٹیولی ان چیزوں کو جو ہے مینشن کیا کہ یہ لازمی ہونا چاہیے۔ اور زکوٰۃ وصول کرنے یا تقسیم کرنے والے ادارے کو مالک بنانا، یعنی کہ ان کو دے دینا، ان کو الاؤ کر دینا کہ وہ اس کو جو ہے وہ ان مصارف میں استعمال کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے وقت یہ ضروری نہیں کہ اس مستحق کو جتایا جائے کہ یہ زکوٰۃ ہے، نہیں یہ ضروری نہیں ہے، اب خاموشی سے دے سکتے۔ زکوٰۃ سال پورا ہونے سے پہلے پیشگی بھی دی جا سکتی ہے، یعنی آپ دے دیں، اینڈ پہ آپ اپنا حساب کر لیں اور اس کو بیلنس کر لیں، اگر زیادہ دیے تو اگلے سال میں ڈال لیں، اگر کم دیے تو اس کی جتنی باقی ہے وہ ادا کر دیں۔ تو یہ آپ پہلے بھی پے کر سکتے، یا 1 سال گزر گیا ہے لیکن پھر کوئی ضرورت مند آ گیا تو آپ اگلے سال کی زکوٰۃ پہ سے بھی دے سکتے ہیں۔ حاجت مند لوگوں کو زکوٰۃ کی مدد سے قرض حسنہ دینا، یہ دیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہمارے خدمت میں مواخات پروگرام ہے تو وہ بھی بنیادی طور پہ زکوٰۃ پہ ہے، لیکن لوگوں کو دیا جاتا ہے اور اس شرط پہ دیا جاتا ہے کہ ہمیں ضرور پورا کریں، واپس کرتے ہیں تو کسی اور کو دے دیا جاتا ہے، تو سائیکلک ہوتا رہتا ہے۔ جس نے دیا اس کے پاس واپس نہیں جاتا، تو اس نے تو اپنی ملکیت دے دی الخدمت کو، تو اب وہ جو ہے اس کو لوگوں کی ویلفیئر کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا سب سے پہلے مستحق رشتہ داروں کا حق ہے اور ان کو زکوٰۃ دینے کا 2 اجر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہاں سے آپ سٹارٹ، کیونکہ ان کو آپ جانتے ہیں، سب لوگ نہیں جانتے، کئی لوگ بہت سفید پوش ہوتے ہیں، اس کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، لیکن یہ کہ جو فیملی ہوتی ہے وہ جانتی ہوتی ہے، ان کو خاموشی کے ساتھ دینا جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسرے کسی کی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، خاص طور پر خاوند ہے وہ بیوی کی زیور کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر بیوی کام نہیں کرتی اور اس کے پاس کوئی ایسی نقدی نہیں ہے کہ وہ خود زکوٰۃ ادا کر سکے تو خاوند جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ اسلامی حکومت کے بیت المال میں جمع ہونی چاہیے،
لیکن اگر حکومت اسلامی حکومت نہ ہو تو مسلمان اپنا بیت المال قائم کریں، یہ بہتر ہے۔ مزدوری میں زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ پاس کوئی کام کرتا ہے تو اس کو زکوٰۃ میں پیسے میں سے اس کو پے نہیں کریں گے، آپ اس کی مزدوری دیں گے، اس کے علاوہ اگر مستحق ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ ناداروں کی ضروریات کو فراہم کرنے کے لیے زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے جہاں ضرورت مند ہو۔ نیت کرنا ضروری ہے، جیسے پہلے آ چکا، ایک شخص سال بھر کے مختلف طریقوں سے زکوٰۃ خیرات کرتا رہا لیکن اس نے نیت نہیں کی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تو نیت جو بہت ضروری ہے۔ اب یہ زکوٰۃ جو قرض ہے اس میں جو یہاں پہ یہ فکر نشست ہوئی تھی اس میں بڑے اہم نکات تھے جو کہ اکثر ہمارے سوالات میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، کیونکہ میں کافی مدت سے یہ پروگرام کر رہا ہوں تو مختلف سوالات جو ہیں وہ میں نے ان کو انبلٹ بھی کیا ہے اپنے اس گفتگو میں۔ تو زکوٰۃ دینے والے نے کبھی قرضہ لیا ہوتا ہے، کبھی قرضہ دیا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے نے نقد لون دیا ہوا ہے یا کوئی ایسی چیز فروخت کی ہے جو مال تجارت تھی اور اس کی قیمت ادھار ہے، تو اس صورت میں اس قرضے پر زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ یعنی یہ کوئی لون ہے نا، وہ واپس آ رہا ہے جا رہا ہے، مثلا بزنس میں بھی تو وہ اس پہ کمپنی اور تجارتی ادارے جو ادھار پر مال فروخت کرتے ہیں ان کی واجب الوصول رقوم ریسیویبل پر زکوٰۃ لاگو ہوگی، کیونکہ یہ بزنس کا ان کا حصہ ہے کہ انہیں دیا ہوا ہے اور ان کو واپس آئے گا۔ اگر ادھار کی رقم ریسیویبل ملنے میں تاخیر ہو مگر پھنسی ہوئی نہ ہو تو بھی ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی، یعنی آپ کو ملنے والی ہے، ٹائم لگ رہا ہے تھوڑا سا، لیکن یہ کہ آپ اس کو زکوٰۃ ادا کریں گے۔ البتہ اگر ادھار کی رقوم پھنس جائیں اور ملنے کی امید نہ ہو تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اگر بعد میں مل جائے تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ جو سال کی زکوٰۃ جب وہ ایڈ ہوئے نا تو اس وقت جو اس کو، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ملیں گے یا نہیں ملیں گے، اب مل گیا تو آپ جو اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے لیکن پچھلی نہیں کریں گے۔ اگر زکوٰۃ کرنے والے نے لون لیا ہے، آگے تو دیا تھا نا، اب لیا ہے اور اس پر ادھار ہے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ وہ قرضہ جو فی الفور واجب الادا ہے وہ اپنے زکوٰۃ کے حساب سے بنا کرے گا۔ طویل مدت قرضے جیسے بڑے قرضے جیسے گھر بنانے کے لیے بینک سے قرضہ لیا ہے جو فی الفور واجب ادا نہیں ہے بلکہ اس کی اقساط ہیں، تو ایک قسط جو ہے نا اس کی وہ اپنے حساب میں سے بنا کرے گا جو اس وقت جو ہے اس پہ لازمی جو اس کی دینی، باقی نہیں کرے گا۔ لیکن یہ کہ جو اگر اس کا جو قرضہ آلریڈی ہے اور اس نے واجب الادا ہے اور دینا ہے، ناٹ لانگ ٹرم ڈیبٹس نہیں ہے، تو وہ اس کو ادا کرے گا، اس کو بنا کر سکتے ہیں۔ اہم سوال پلاٹس پہ آتا ہے، بہت اہم، اور یہ خاصے لوگوں کو پریشان بھی کرتا ہے کہ ہوتا ہی ہے کہ پلاٹ کی قیمت بڑھ جاتی ہے، آپ نے 10 لاکھ کا دیا اب 2 کروڑ کا ہو گیا، اب یہ 2 کروڑ پہ زکوٰۃ بنتی ہے تو پھر بندہ کہتا ہے یار یہ تو بہت زیادہ بن گئی، اب کیا کریں، تو پھر وہ ہیلے بہانے جو ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ یہ آپ توجہ سے دیکھ لیجیے گا، آپ نے پلاٹ خریدا اور خریدتے وقت سے لے کر زکوٰۃ کے حساب والے دن تک نیت دی کہ فروخت کرنا ہے تو یہ مال تجارت شمار ہوگا۔ اگر آپ نے اس کو فروخت سیونگ کی نیت سے لیا کہ بینک میں پیسے رکھنے سے تو پیسے کم ہو رہے ہیں، اور لیکن یہ کہ جو پلاٹ لینے سے پیسے بڑھ رہے ہیں تو سیونگ کی بیسٹ فارم جو ہے وہ پلاٹ خریدنا ہے، تو آپ کی نیت ہے کہ کبھی نہ کبھی فروخت کروں گا اور پھر اس رقم کو میں یوز کر لوں گا، تو اس کی قیمت جو ود ان ویک آپ بیچنا چاہیں اسپاٹ کھڑے ہو کے تو اس قیمت پہ زکوٰۃ ہوگی۔ یہ نہیں کہ جو اتنے کا بک جائے گا، نہیں اسپاٹ پہ کیا قیمت مل سکتی ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اگر کوئی چیز، یہ تو پلاٹ کی بات ہے، کوئی چیز فروخت کرنے کے غرض سے خریدی اور بعد میں نیت تبدیل ہو گئی تو اس چیز کو استعمال کا بنا لیا تو مال تجارت شمار نہیں ہوگی۔ یہ پلاٹ ہی تھا، ہم نے بیٹے کو دے دیا، بیٹی کو دے دیا بس یہ کہ اب آپ کی ملکیت ختم ہوگی تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آپ نے گھر بنا لیا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، چینج ہوگی نا آپ کا، اب آپ قابل فروخت نہیں رہا نا۔ پہلے جو تھا وہ آپ کا بزنس پوائنٹ آف ویو سے تھا، قابل فروخت تھا، اس پہ زکوٰۃ تھی، لیکن آپ نے چینج کر مائنڈ چینج کر گیا، تو یہ کہ آپ نے پلاٹ خریدا اور خریدتے وقت سے لے کر زکوٰۃ کے حساب کے دن تک نیت یہی رہی کہ فروخت کرنا ہے تو یہ مال تجارت ہوگا، ادروائز مال تجارت نہیں ہوگا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر ایک پلاٹ اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے اس پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے گھر بنانا ہے، آپ کہہ رہی ہے میرے گھر کے لیے ہے، میں نے گھر کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں 2 پلاٹ لے کے ایک کو بیچوں گا اور دبنا گا، اس پہ نہیں ہوگا، ایک پہ ہوگی، اس پہ وہ آپ کی سیونگ ہے دوسرا پلاٹ جو ہے۔ لیکن اور آپ مائنڈ اپنا چینج کر سکتے ہیں، آپ کو اس کو پورا الاؤ، اصل میں جو ہے نا ماں کا معاملہ سارا نیتوں کا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اور اللہ سے بہتر کون سا نیتوں کو جاننے والا ہے، اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ نہ اگر کوئی دھوکہ دیتا ہے اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دیتا، تو نیت کا معاملہ ہے۔ مزید پلاٹس آپ کی بچت ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ مکان یا دکان
اور زکوٰۃ نہیں ہوگے بلکہ ان کے کرائے پہ ہوگا. اب 20 مکان ہو 10 دکانیں ہوں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے کیوں کوئی نہ کوئی یوز کر رہا ہے, دے آر انڈر یوز, کوئی نہ کوئی اس کا بینیفٹ اٹھا رہا ہے اور وہ سروس میں ہے اور آپ کو جو کرایہ دے رہی ہے کرائے پہ زکوٰۃ ہوگی ان کے کرائے پہ. مال تجارت جو ہے مال تجارت پر زکوٰۃ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ذر سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ پر زکوٰۃ ہے, بھیڑوں پر زکوٰۃ ہے, گایوں پر زکوٰۃ ہے اور جو ہے وہ تجارت کے کپڑے پہ زکوٰۃ ہے. تو یہ جو آلریڈی وہ مینشن بھی کر دیا تھا کہ کیسے ترتیب کیا زکوٰۃ کی وہ بھی آ چکی ہے. تو عورت کے زیوروں پہ زکوٰۃ ہے, اس میں بھی جو ہے حدیث میں ملتی ہے. اور زکوٰۃ کیا ہے اس میں کہ نصاب کے حساب سے ایک سال گزر جائے تو حدیث جو ملتی ہے وہی ہے کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, اس کے ساتھ اس کی لڑکی تھی, اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے. آپ نے اسے دریافت فرمایا کہ تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اللہ قیامت کے روز تمہیں اس کے بدلے میں آگ کے کنگن پہنائے, یعنی اس کی زکوٰۃ ادا کرو, اس کی زکوٰۃ دو. تو اس میں مصارف میں زکوٰۃ میں کن کو دی جا سکتی ہے؟ تو یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے, سورہ توبہ کی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب الغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. تو یہ جو ہے وہ ہمارے سامنے یہ آیت مبارکہ جو آئی ہے, یہ اس کو واللہ علیم حکیم. تو یہ صدقات دراصل فقیروں مسکینوں کے لیے ہیں, ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ کے کام پر مأمور ہوں, ان لوگوں کے لیے جن کی تعریف قلب مقصود ہو, نیز یہ گردنوں کو چھڑانے کے لیے, قرض داروں کی مدد کے لیے, اللہ کی راہ میں مصارف کی امداد کے لیے. اللہ کا مقرر کردہ فریضہ ہے, امداد میں خرچ ہوتے ہیں, اللہ کا فریضہ ہے. اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا, علم والا اور حکمت والا ہے. تو یہ جو ہے وہ ہمارے سامنے 8 مصارف جو ہیں وہ آئے ہیں. تو یہ فقیروں کے لیے, مسکینوں کے لیے, زکوٰۃ پہ کام کرنے والوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جن کی جو ہے وہ تعریف قلب مقصود ہو, اور گردنوں کو چھڑانے کے لیے, قرضداروں کی مدد کے لیے, اللہ کے راہ میں اور مسافروں کے خرچ کرنے کے لیے. اب ڈیفینیشن لیتے ہیں فقیر کون ہے. وہ تمام لوگ جو کہ جن کے پاس کچھ نہ ہو اور وہ فقیر ہے, جس کے پاس کچھ نہیں ہے. اور مسکین کون ہے؟ جس کے پاس نصاب سے کم ہو وہ مسکین ہے. تو دونوں جو ہے نا اس دینے میں برابر ہے. تو تالیف قلب کیا ہے؟ عاملین زکوٰۃ کے ہیں جو کہ اس کے جو تنخواہ اس کے تقسیم کرنے میں اور وصول کرنے میں جو شامل ہیں ان کو عاملین کہیں گے. تالیف قلوب کیا ہے کہ دل مونا, یعنی کہ اگر کوئی مسلمان ہو رہا ہے یا مسلمان ہو سکتا ہے یا مسلمانوں کی اس کے شر سے مسلمانوں کو بچایا جا سکتا ہے, تو اس کے لیے تالیف قلب کہیں گے. تو اس کے لیے بھی دونوں کو, مسلمانوں یا کافر دونوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. اور پھر رقاب گردن کو چھڑانے کے لیے غلامی کا تھا ایک انسٹیٹیوشن, اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے اس کو کیا کہ غلام کو خرید کر آزاد کر دیا جائے. آج کے زمانے میں وہ قیدی ہو سکتے ہیں جو کہ جیل میں ہیں اور ان کی جو ہے وہ پیمنٹ کی جانی ہے, ان کی رکون کی قید ان کی پوری ہو چکی ہے, لیکن وہ باہر نہیں آ سکتے, تو ان کی جو ہے وہ زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے. غارمین کے قرضداروں کی مدد کی جا سکتی ہے. تو وہ مقروض جن کی اپنی ذاتی ضرورت کے لیے قرض لیا ہے, یعنی شادی بیاہ بیماری کے لیے, وہ مقروض جو بغیر اسراف کے اپنی ضروریات کے لیے قرض لیتے ہیں, تو وہ جو ہے اس میں شامل ہوں گے. اور جو اسراف کے لیے لیتے ہیں وہ شامل نہیں ہوں گے, تو ان کو یہ الاؤ نہیں ہوگا کہ وہ اس میں سے فائدہ اٹھائیں. تو تھوڑا سی میں ایڈجسٹمنٹ کر رہا ہوں اپنی اس کی بارڈر کی, یہ مجھے اریٹیٹ کر رہا ہے, میں اس کو ادھر ایڈجسٹ کر لوں جی. تو جیسے مصیبت زدگان ہے, ابھی زلزلہ آیا ہے, اس سے پہلے سیلاب آیا ہوا تھا, تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے. سامان جل گیا یا اسباب سیلاب میں بہہ گیا, جو وہ شخص جو عیالدار ہے اس کے پاس مال نہ ہو, قرض حاصل کر کے ضرورت پوری کرے, لیکن فضول خرچیوں پہ نہیں. مال اور مقروض ہوا تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی جب تک توبہ نہ کر لے. لیکن مثلاً یہ کہ جینون ریزن سے اگر کوئی مقروض ہو گیا ہے یا مشکل میں ہے تو اس کی مدد کی جائے گی. یہ بڑی امپورٹنٹ فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ یہ کہ وہ نیک اور خیر کام جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو, ہر وہ عمل جو خاصاً رضا اللہ کے لیے انجام دیا گیا ہو, خواہ انفرادی عمل ہو یا اجتماعی عمل. تو اس میں عمومی معنی اور اکثر مفہوم جہاد ہے, وہ سب امور اس میں آتے ہیں جو جہاد سے متعلق ہیں. تو اس میں جو ہے وہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مصارف فی سبیل اللہ کی جو مد رکھی گئی ہے وہ صرف قتال کے لیے مقصود ہے. در حقیقت جہاد فی سبیل اللہ قتال سے وسیع تر معنی کی چیز ہے. اس کا اطلاق تمام کوششوں پر ہوتے ہیں کلمہ کفر کو پست کرنے اور کلمہ خدا کو بلند کرنے اور خدا کے دین کو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے قائم کرنے کے لیے کی جائے, خواہ وہ دعوت و تبلیغ کے ابتدائی مراحل ہوں یا
قتال کے آخری مراحل میں ہوں۔ ابن سبیل جو مسافر کے لیے ہے اس کو دی جا سکتی ہے۔ جن کو نہیں دی جا سکتی زکوٰۃ میں اپنی اصل ہے، یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یا بغیر جن کی اولاد میں سے ہیں، یا اپنی اولاد، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو زکوٰۃ نہیں جاتی۔ جو وراثت میں مالک ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، جو بیوی بھی شامل ہے۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ جن کو زکوٰۃ نہیں جا سکتی، جو شخص مالک نصاب ہو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے نہیں ہے، لینا بھی جائز نہیں ہے۔ غنی مرد کے نابالغ بچے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ بنی ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نہ غیر انہیں دے سکتے ہیں، نہ وہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دی ہے۔ یہ انشاءاللہ میں آپ کو فارم جو ہے وہ ڈسپلے کروں گا، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو دوں گا کہ اس کو کیسے فل کرنا ہے، اور ایک شیٹ پہ آپ اپنی انٹریز کرتے جائیں گے اور زکوٰۃ آپ کیلکولیٹ کر لیں گے۔ تو میں اس میں کوشش کرتا ہوں اگر مجھے امیڈیٹلی یہ مل جاتا ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو ہمارے سامنے فارم ہے، اس میں کیلکولیشن بھی ہیں، سمری اور انسٹرکشن بھی ہے، اور فتاواز بھی ہیں۔ اور ہم اس سے جو ہے یہ اگر مجھے ان باکس کر کے آپ میسج کر دیں تو میں آپ کو بھیج دوں گا۔ تو یہ ہے، اس میں آپ اپنی جتنی کیرٹ کی آپ کی جو ہے وہ جیولری ہے، جو بھی ہیں، 24 کی ہے یا 20 کی ہے، 21 کی، 18 کی ہے، اس کی پرائس بھی دی ہوتی ہے، اس کو آپ اس میں نوٹ کر لیں۔ تو اس کی قیمت پر گرام ڈال لیں تو آٹومیٹکلی یہ کیلکولیٹ کرتا ہے۔ واقعی کام یہ ہے کہ اس کی ٹوٹل ویلیو کتنی ہوگی اس میں پیبل زکوٰۃ کی۔ میں ایک ایگزامپل بھی آپ کو دوں گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا سٹون ہے، پریشس سٹون، اس پہ زکوٰۃ ہے، سلور پہ زکوٰۃ ہے، چاندی پہ، جو آپ کے کیش ان ہینڈ ہے اور جو بینک میں ہے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ یہ اپنی ویلیو ڈال دیں گے اپنے اکاؤنٹس میں سے چیک کر کے۔ اس میں آپ جو ہے نا، جیسے ایکسل یہ شیٹ ہے، اس میں آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں، انسرٹ کر سکتے ہیں شیٹ سے نا۔ اس میں یہ ہے کہ اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں اپنی شیٹس کو، تو جتنی آپ کو ضرورت ہو اس کے مطابق آپ کر لیں اس کو۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ لونز آپ نے دیے ہوئے ہیں یا لونز لیے ہوئے ہیں یا انویسٹمنٹ کی ہوئی ہیں، یہ نمبر 5 میں ساری چیزیں آ جائیں گی۔ یہ اس میں آپ ڈال لیں، اور یہ آپ کو جو ہے پھر یہ زکوٰۃ لینڈ پراپرٹیز جو ہیں وہ آپ اس میں اپنی ڈال لیں کہ کتنی لینڈز ہیں، اس کو آپ کے بزنس ہیں، سٹاکس وغیرہ میں آپ نے دی ہوئی ہے، یہ ساری ڈال لیں۔ اس میں کوئی چیز آپ کی بچے گی نہیں، آپ جب اس کو بھریں گے نا تو ساری چیزیں آ جائیں گی۔ کئی چیزیں جو ہڈن ہوتی ہیں آدمی کر دینا چاہتا ہے لیکن مس کر جاتا ہے، تو وہ بھی اس میں آ جائے گی۔ اس میں یہ کہ ایگریکلچر پروڈکٹس میں، پوئٹری یا فش فارمنگ ہے وہ اگر کر رہے ہیں، جنرل لائبلٹیز ہیں وہ دیکھ لیں، لائبلٹیز اس میں سے نکل جائیں گے آٹومیٹیکلی۔ یہ ٹوٹل زکوٰۃ بنا کے آپ کو یہاں پہ دے دے گا۔ میں ابھی امیڈیٹلی دیکھتا ہوں، میں نے ایک ایگزامپل جو ہے وہ رکھی تھی، تو اگر مجھے نظر آتی ہے تو میں آپ کو ابھی میں پیش کر دیتا ہوں ایگزامپل بھی اس کی، تو اس میں آپ کو اور بہتر انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہوگی۔ میں نے ایگزامپل لی ہے، تو اس میں جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گی کہ یہ سونا ہے 20 کیرٹس کا 116 گرام، اور 1 گرام کی قیمت جو ہے وہ 13,555 ہے۔ تو یہ ٹوٹل اس کی رقم نکل آئے گی، یہ آگے 15,79,000، اور اس پہ 2.5 سے یا 0.025 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ اس کی زکوٰۃ آٹومیٹکلی یہ آپ نے یہ صرف 2 انٹریز کرنی ہے، باقی یہ خود بخود آپ کو دے دے گا۔ پھر آپ نیچے جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، یہ پیسے لکھے آپ نے 1,44,000، تو یہ 3,606 کی زکوٰۃ آ گئی۔ آپ نے لون دیا ہوا ہے 3,50,000، تو اس میں آٹومیٹکلی 8,750 جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ نکل آئی۔ تو اینڈ پہ جو ہے وہ ٹوٹل آپ کے پاس جو ہے نا، یہ آپ نے زکوٰۃ جو ہے وہ لینڈ پراپرٹی آپ پاس 1 کروڑ کی، تو اس پہ یہ ہے وہ 2,50,000 زکوٰۃ آ گئی۔ تو یہ آپ کیلکولیٹ جب کرتے ہیں اینڈ پہ تو آپ پاس یہ ویلیو آ جاتی ہے کہ آپ پاس ٹوٹل جو ہے وہ آپ کے ایسٹس کتنے ہیں، یہ 1,20,00,000 آپ کے ایسٹس ہیں، اور 3 لاکھ جو ہے یہ آپ کی زکوٰۃ۔ تو یہ آٹومیٹکلی جو ہے پوری کی پوری نکل آتی ہے۔ آپ مجھے جو ہے وہ ان باکس کریں اور مجھے میسج کر دیں، اور میں انشاءاللہ آپ کو یہ فارم جو ہے وہ واٹس ایپ کر دوں گا۔ تو یہ جو تھی اس کے بارے میں تھا، یہ جو آپ ایزیلی اس کو آپ لے سکتے ہیں۔ میں دوبارہ اپنی اس پہ شیٹ پہ جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہاں میں ہائیڈ ہوئی ہے، یہ یہاں سے جی یہ شیٹ تھی جو ہم کر رہے تھے، تو اس کو دوبارہ اس کو کلوز کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس آ گیا، ایگزامپل ہمارے پاس آ گئی۔ تو انشاءاللہ آگے ہم دیکھتے ہیں تو زکوٰۃ کیسے ادا کریں۔ تو اس کے لیے مختلف فاؤنڈیشنز الحمد للہ لکھی ہیں۔ ہمارے ٹرسٹیبل فاؤنڈیشن سعیدی فاؤنڈیشن ہے، ماشاءاللہ بہت کام ہے ان کا۔ اخوت کا ڈاکٹر ثاقب کا بہت کام ہے، الخدمت جماعت اسلامی کا بہت کام ہے، غزالی ایجوکیشنل ٹرسٹ مدت سے کام کر رہا ہے غریب بچوں کی تعلیم کے لیے، اور بیٹھک اسکول ہے، نیٹ ورک ہے، اور ماشاءاللہ بالکل وہ جو کہ انتہائی پور اور جو اسکول جا ہی نہیں سکتے، انتہائی غربت میں ہیں، ان کے لیے اسکولنگ کا انتظام کر رہے ہیں۔ اور بھی بہت ساری آرگنائزیشن ہے، یہ چند ایک میں نے آپ سامنے رکھی۔ تو اس میں جو ہے وہ
یہیں پہ میں سٹاپ کروں گا. انشاءاللہ اس کے بعد ایک دو ایگزامپل آپ کے سامنے رکھوں گا. تو اس سے پہلے جو ہے وہ ہم ایک وقفہ بھی کر لیتے ہیں, میں بھی تھوڑا سا سانس لے لیتا ہوں, اور آپ کی طرف سے جو سوالات ہیں ان کو بھی لے لیتے ہیں. تو اوپن ہے جی سہیل بھائی. جی جزاک اللہ خیر خواجہ صاحب. ایک کوشچن آیا تھا کہ جہانگیر بھائی کی بات سے کہ پلیز سینڈ دی زکوٰۃ کیلکولیٹر فارم. جی بالکل آپ کو بھجوا دیں گے گروپ میں, یا آپ اگر ڈاکٹر صاحب یہاں پہ گروپ میں سرکولیٹ کر دیں گے. بالکل جو میں نے کہا ہے کہ مجھے ان باکس کرنے اس میں اپنے میں جی واٹس ایپ پہ کر دیں. جی یہ اس کو کیوں آ رہا ہے؟ آپ نے ریکارڈنگ اسٹاپ کرنی ہے خواجہ صاحب اب تھوڑی دیر کے لیے. اب ریکارڈنگ سٹاپ کرنی ہے میں نے. جی تو جی میں ریکارڈنگ سٹاپ کرتے ہوں لیکن کہاں سے کروں گی, سمجھ نہیں آتی, میں اس میں آپ کو اوپن نہیں ہو پا رہا. ایک منٹ ہے. اسٹاپ